نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا صحیح تعلق نصیب فرما دے۔ چند جمعہ پہلے آپ کے سامنے اس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کی ذات عالی سے صحیح تعلق بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم سے سرزد ہونے والے گناہ ہیں۔ جب تک ہماری زندگی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں نکل جاتی تو ہمیں اللہ کی ذات عالی کا صحیح تعلق نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ کی ذات عالی کا تعلق نصیب ہو جائے اور زندگی سے گناہ نکل جائیں، اس کے لیے دو عمل کر لیں۔ پہلا عمل اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہماری روح کی خوراک اللہ نے اپنے ذکر کو بنایا ہے۔ جب روح کو اس کی خوراک ملتی ہے تو پھر روح طاقتور ہوتی ہے، گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ زندگی سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اچھے اخلاق انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جس کے اوپر آج چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات عالی کا صحیح تعلق نصیب ہو جائے اور ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں تو ہمیں اپنے مشائخ کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کے ساتھ تعلق کو بڑھانے میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اس آیت کے مفہوم سے بات نکلتی ہے تم نیک اور متقی اور صادقین کے دامن کو پکڑو، ان کے ساتھ رہو، اللہ تمہیں بھی متقی بنا دے گا، تمہیں بھی اللہ پرہیزگار بنا دے گا۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ گندے سے گندے انسان، گناہوں سے ملوث انسان، شرابی اور بدکاری انسان جب نیک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں آتے ہیں تو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر جاتے ہیں، اور وہی لوگ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بڑے اس کے ڈاکے مشہور تھے اور اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، اس کے باوجود اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر چوری کرنے آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، اس نے حضرت کا سامان اپنی گٹھڑی میں باندھ لیا۔ اس نے دیکھا کہ شاید یہ کوئی ان کا خادم ہے، کوئی آدمی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت جنید بغدادی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں فلاں چور اور ڈاکو ہوں، میں نے یہ سامان آپ کا گٹھڑی میں باندھ لیا ہے، تو آپ یہ سامان میرے ساتھ تعاون کے ساتھ اٹھائیے۔ اس لیے ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، خود اٹھا نہیں سکتا تھا، تو حضرت نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا سامان اس کے سر کے اوپر رکھنے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہا یہ تو عام آدمی ہے، میری ہر بات مان رہا ہے۔ کہنے لگا یوں کرو، میرے سر کے اوپر نہ رکھو، اس سامان کو اپنے سر کے اوپر لا کر میرے گھر تک چھوڑ دیا۔ حضرت نے وہ گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائی اور اس کے ساتھ اس کے گھر اس کو چھوڑنے چلے گئے۔ تو اس حضرت کو اس نے تنبیہ کی کہ اس چوری کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے، اگر تم اس چوری کے بارے میں بتاؤ گے تو اس کا جان برا ہو، دھمکی بھی دی۔ تو حضرت نے اس کے گھر میں سامان رکھا اور واپس آ گئے۔ تو چور کو تو فکر ہوتی ہے کہ یہ راز کھل نہ جائے، اس کو تحقیق کرنے حضرت کے گھر کے پاس آیا، دیکھا لوگوں کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا شاید یہ لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ رات چوری ہوئی ہے یہاں پہ۔ اس نے کسی سے پوچھا تم ادھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا
یہ وقت کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے، لوگ ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو تسلی ہو گئی کہ میرا راز کھلا نہیں۔ اس نے کہا میں حضرت کی زیارت کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ تو جب وہ جا کر دیکھتا ہے حضرت اپنی مسند کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے، یہ تو وہی انسان ہے جو گٹھڑی اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑتا ہے۔ حیران ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ حضرت کے پاس بیٹھا، حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دل کی کایا ایسی پلٹی، کتابوں میں لکھا ہے وقت کا بہت بڑا ولی بنا۔ ایک علاقے کا ڈاکو ہے، چور ہے، لیکن اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے اسے بھی بڑا مقام نصیب فرمایا۔ ہمارے قریب میں چکوال کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ بیرون ملک میں اپنے مریدین کے ہاں تشریف لے گئے، جہاں حضرت کا قیام ہوتا تھا وہ گھرانہ بھی بڑا نیک تھا، ماشاءاللہ سب علماء تھے، حفاظ تھے۔ تو ایک دن گھر والے نے حضرت کا جو مرید تھا، خادم تھا، حضرت کے سامنے ایک اپنا دکھ بیان کیا کہ حضرت ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے گھر میں سب بچے بچیاں ماشاءاللہ حافظ عالم سب نیک نمازی ہیں، لیکن ہمارا ایک بچہ دہریہ ہو گیا۔ دہریہ کہتے ہیں جو اللہ کی ذات عالی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نظام خود بخود چل رہا ہے، کمیونسٹ ہو گیا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں کوئی اس کا استاد تھا، اس نے اسے دہریہ بنا دیا، تو ہم بڑے پریشان ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کسی طرح سے اسے میری بیعت کروا دو، باقی آگے کام انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو بڑے حیران ہو، حضرت خیر کیا کرے گا، وہ تو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتا۔ پرانی تم کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس کو دعوت دی گئی لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت نے کہا چلو اس کو یہ کہو کہ میری خدمت کی جو کام ہے اس کے ذمہ لگا دو۔ حضرت کے قریب ہونے لگا، دسترخوان لگانے لگا، کھانا لگانے لگا، خدمت کرنے لگا۔ تو دل کے اندر بات آ گئی، حضرت نے توجہ دی، حضرت سے بیعت ہو گیا، اور بیعت ہونے کے بعد اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم بیعت ہو جاؤ، باقی آگے کچھ کام کریں یا نہ کریں اس میں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سے بیعت ہونے کے بعد ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سے اسلام کی نعمت نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں۔ ہمارے کراچی کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے کام لیا ہے، بڑے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے ہیں، اندرون ملک میں، بیرون ملک میں، بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنا عشق انہیں نصیب فرمایا تھا۔ خود فرماتے ہیں، میں نے ان کے بیان سے یہ بات سنی، فرمایا میری مجلس میں ایک آدمی آیا، دین کے ایک بہت بڑے شعبے کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، بڑے بڑے دنیا کے اس نے دین کے لیے اسفار کیے تھے۔ تو میری مجلس میں 2 سے 3 گھنٹے بیٹھا، اور بیان جب ختم ہوا، مجلس ختم ہوئی، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت اتنے سالوں سے میں فلاں دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی سے گناہ نہیں جا رہا تھا، آپ کی مجلس میں 2-3 گھنٹے بیٹھنے سے میری زندگی کے اندر جو گناہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے، تو آپ کی مجلس اور صحبت کی برکت سے اللہ نے میرا گناہ چھڑوا دیا۔ میں نے پکی توبہ کی آپ کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ عبادت بھی ہوتی رہے، ساتھ حرام زدگی بھی ہوتی رہے، بدکاری بھی ہوتی رہے، حرام استعمال بھی ہوتا رہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں کامل طور پر مقبول نہیں۔ عبادت اللہ کے ہاں کامل اسی وقت بنتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جب ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہو۔ اگر ہم سے انسان ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً انسان اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر لے۔ تو مشائخ عظام نے
دو نسخے ارشاد فرمائے کہ اگر آج کا مسلمان اپنے ایمان کا تحفظ چاہتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزگی چاہتا ہے، تو ایک خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ اس خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اسے اللہ کی ذات عالی کا تعلق نصیب ہو۔ تم بتاؤ، دنیا میں کسی سے تعلق قائم کرنا ہو، کیا اس کو وقت دیے بغیر تعلق قائم ہو جاتا ہے؟ چھوٹا سا تعلق کسی سے بنانا ہو، اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ جو دنیا داروں سے تعلق بناتے ہیں، بڑے بڑے افسروں سے تعلق بناتے ہیں، کتنا انہیں وقت دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ان کے لیے، کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ فلاں سے میرا تعلق بن جائے۔ تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ تو اس ذات سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت خلوت میں بیٹھنا چاہیے، اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آخر حق نہیں ہے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم کچھ وقت اس کے لیے نکالیں۔ 24 گھنٹے ہمارے دنیا کے دندوں اور دنیا کے کاموں میں گزرتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کچھ وقت نکال کر خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ ایسی جگہ ہو جہاں پہ اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جب یہ ذکر خلوت میں بیٹھ کر ہوگا تو پھر دل کی کیفیات آہستہ آہستہ بدلتی چلی جائیں گی، اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ کا تجربہ ہے، مجرب نسخہ ہے، وہ خود بھی کر گئے اور امت کو بہت بڑا سبق دے گئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی ذات عالی سے تعلق چاہتے ہو، جس طرح ہم نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائی ہے، آج تم بھی اس نسخے کے اوپر عمل کرو گے، اللہ تمہیں بھی اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ کرتے ہیں سارے بھائی اعظم کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا کسی کے پاس وقت ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، کسی نماز کے بعد بیٹھ جائے، بس اس جگہ پہ بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کرے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے کہ اللہ نے میرے دل کے اندر کتنی نرمی پیدا کر دی، کتنی شفقت پیدا کر دی ہے۔ فرمایا جب تمہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب تمہارا شیخ، تمہارا مرشد تمہیں اللہ کا نام بتا دے، سمجھ لو اس نے تمہیں منشور ولایت دے دیا، ولایت کا منشور دے دیا۔ ذکر بتانے سے، اللہ کا نام بتانے سے ولایت کا منشور مل جاتا ہے۔ جب ولایت کا منشور مل گیا، آگے ترقی کرنا خود اس کا کام بن جاتا ہے۔ جتنا اللہ کی ذات عالی کے ذکر کے لیے یہ وقت نکالتا چلا جائے گا، اللہ کی توجہات اور رحمتیں، برکتیں اس کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ 11 12 سورۃ اخلاص پڑھیں۔